اللہ سے ملاقات کا آسان ترین راستہ کیا ہے؟ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے ملاقات کا آسان ترین راستہ جو ہے وہ دل کی پاکیزگی ہے، یعنی دل و دماغ کو بے حیائی اور دنیاوی علائشوں سے پاک کر کے اس میں فکر آخرت اور اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ عام طور پہ انسان کا رجحان جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہیں اور جن میں نفس کو مزہ آتا ہے۔ ان رجحانات کے رخ کو تبدیل کر کے نفس کو ہدایات اور خیر پر لگانے کی محنت کا نام تصوف و سلوک ہے، یعنی ایک ایسی کیفیت کا حاصل ہو جانا جو انسان کو ہر جگہ اپنے اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتی رہے۔ پھر یہ کیفیت انسان کے گناہوں کے لیے رکاوٹ اور نیکی کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، نقصان پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں مبتلا کیا۔ اب تزکیہ نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تزکیہ نفس مطلب نفس کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی۔ ایک شخص جو ہے وہ نہایت خوبصورت آواز میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی تلاوت سن کے اس کی تعریف کریں اور لوگوں میں اس کی شہرت ہو، اور پاسبل ہے کہ اس کو یہ جو ہے اس کی خواہش پوری ہو جائے، لیکن کیونکہ اس کی نیت میں ریاکاری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح کوئی شخص قرآن مجید کا درس دیتا ہے اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نبوی جو ہے وہ فریضہ جو ہے انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی تعلیم سے وہ لوگوں پہ اپنا علم و فضل کا رعب قائم کرے، دولت کمائے، شہرت حاصل کرے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء سے مقابلہ کرے گا اور جاہلوں سے مجادلہ یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نفس کی پاکیزگی کس قدر ضروری ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ دین کا علم حاصل کرنا کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ طالب علم کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، لیکن اگر جو ہے اس عظیم الشان کام میں آپ کا مقصد ٹھیک نہ ہو، نیت ٹھیک نہیں ہے، تو یہی علم آپ کو جہنم میں لے جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال یہاں پہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر جو ہے آپ کو اطلاع ملے کہ فلاں دن دفتر میں یا فلاں گھر میں بادشاہ سلامت یا وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو یہاں پہ ضروری ہو جائے گا کہ بادشاہ کی آمد سے پہلے صفائی ہو، کوڑا کرکٹ ہٹایا جائے، جو ہے راستے صاف کیے جائیں، ٹھیک ہے، خوشبو سے جو ہے وہ کمرہ آراستہ کر دیا جائے، قیمتی قالین بچھائے جائیں۔ تو جو ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جس جگہ کسی بہت بڑے آفیسر نے وزٹ کرنا ہو وہاں پہ گند ہو، ڈسٹ ہو، یا جالے لگے ہوں دیواروں پہ، یا دیواروں کا پینٹ خراب ہوا ہو۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کے لیے یا کسی اعلیٰ حکمران کے لیے ہم اتنا اہتمام کریں گے تو اللہ کی محبت کو دل میں لانے کے لیے ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم میں ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اسے حقیقی معنوں میں رب جلیل کا عرش بنائے تاکہ اس میں رب جلیل جلوہ افروز ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے نفس کی پاکیزگی کا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے، یعنی جو دل ہے وہ شرک سے، بغض سے، ان سب چیزوں سے پاک ہو، اور اس کے بعد اب اس کو جو ہے وہ سجانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو اس کو سجانے کے لیے اللہ کے ذکر اور اس کے انوار سے کام لیا جائے۔ لہٰذا جی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا آسان ترین راستہ جو ہے وہ ہے نفس کی پاکیزگی، آپ کا دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ یہاں سے شروعات ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد انسان اس کیفیت کو اتنا انجوائے کرتا ہے کہ وہ خود ہی اللہ کے راستے پہ لگ جاتا ہے۔ آئی ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو راہ راست پہ رکھے اور ہمیں نفس کی پاکیزگی عطا کرے۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔